سمیان اٹھو، اس پکار پر سمیان نے بامشکل آنکھ کھولی تھی۔ اپنے اوپر جھکے عثمان بھائی کے وجود کو دیکھا فوراً حواس بحال کیے تھے۔ یہاں خیریت؟ سمیان نے فوراً اٹھ کر انہیں دیکھا۔ وہ سیدھے ہو کر مسکرائے۔ اللہ کا شکر ہے خیریت ہی ہے، اطمینان سے بڑی گہری نیند میں تھے۔ عثمان نے بغور دیکھا۔ سمیان مسکرا دیا۔ کب آئے آپ؟ رات ابو نے زرش کے بارے میں بتایا تھا۔ میں اور زباریہ دوپہر کو آئے تھے۔ زباریہ تو ہسپتال میں رک گئی ہے، میں نے سوچا گھر کا چکر لگا لوں۔ گھر آئی بھی مجھے کافی دیر ہو گئی ہے۔ بڑی دیر تک سوئے تم؟ ہاں، 2-3 دنوں کی مسلسل تھکن اور بھاگ دوڑ تھی، پھر نیند بھی ٹھیک سے نہیں آئی تھی۔ سمیان بستر سے اتر چکا تھا۔ میں ہسپتال کا چکر لگانے والا تھا، رات ٹھہریں گے، صبح چلے جائیں گے۔ فریش ہو لو پھر اکٹھے ہی جاتے ہیں، کیا خیال ہے؟ سمیان نے ٹائم دیکھا، شام کے 6 بج رہے تھے۔ کئی گھنٹے سویا تھا مگر اس کے باوجود ذہن اور دل اسی طرح پریشانی میں الجھا ہوا تھا۔ گولی کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا سوائے گہری نیند کے۔ علی اور فرح ادھر ہی ہیں کہ گھر آ گئے ہیں؟ اپنے وارڈروب کھولتے بھائی کو دیکھا۔ میں، ابو، علی اور فرح اکٹھے ہی گھر آئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد ابو تو آفس چلے گئے تھے کہ کل سے چکر نہیں لگایا۔ زرش کے پاس پھپھو اور نوشی تھے، چچا اور چچی بھی تھکن محسوس کر رہے تھے۔ زبردستی عفان دونوں کو گھر لے گیا تھا۔ میں بات لے لوں پھر چلتے ہیں۔ سمیان کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گیا تھا۔ جب سمیان اپنے کمرے سے نکلا تو طاہرہ بیگم کچن میں کھانے کی تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ دونوں بھائیوں کو جاتے دیکھا فوراً کچن سے نکلی تھی۔ کہاں چل دیے تم لوگ؟ دونوں ہی رک گئے تھے، ہسپتال جا رہے ہیں۔ سمیان تو چپ ہی رہا، عثمان بھائی کو ہی بولنا پڑا تھا۔ اب کتنے دن چلے گا یہ تماشا؟ ایک دم تلخی سے کہا تمی پلیز۔ صرف سمیان کے چہرے پر ہی سرخی نہیں چھائی تھی، عثمان کو بھی ٹوکنا پڑا تھا۔ طاہرہ بیگم نے سر جھٹکا، اتنے دنوں بعد بیٹو کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چند پل کے بعد پھر غائب ہونے کو تو غصہ تو اس بات پر آ رہا تھا کہ زباریہ نے گھر آنے تک کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ وہیں رک گئی تھی جبکہ ان کا دل پوتے کو دیکھنے کو مچل رہا تھا، مگر کس منہ سے کہتی؟ دل میں جو تھوڑی بہت ہمدردی پیدا ہوئی تھی وہ بھی اورن چھو ہو گئی تھی۔ پھر سے انتقامی کیفیت اور نفرت کے جذبات نے دل میں بسیرا کیا تھا۔ میں کھانا تیار کر رہی ہوں، بیٹو کے تیور دیکھا انہوں نے اپنی تلخی پر قابو پایا تھا۔ میں زباریہ کو ہی پک کرنے جا رہا تھا، ڈنر ہم گھر پر آ کر کریں گے۔ جواباً عثمان کو تسلی دینا پڑی تھی۔ ماں کو تسلی دے کر وہ دونوں گاڑی میں آ بیٹھے تھے۔ گاڑی سمیان ڈرائیو کر رہا تھا۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے سمیان کہ زرش نے ایسی جذباتی حرکت کیوں کی؟ راستے میں عثمان احمد نے بڑی سنجیدگی سے استفسار کیا تھا۔ کیا زرش نے کچھ نہیں بتایا؟ عثمان کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ عثمان کے چہرے پر الجھن دار آئی۔ میرا خیال تھا کہ تمہیں علم ہوگا، مجھے الہام نہیں ہوتا۔ سمیان کے لہجے میں ایک دم تلخی ابھری، مگر اگلے ہی پل خود کو کنٹرول کیا تھا۔ پھر جس جگہ پر ہمارے خاندانی حالات اور واقعات چل رہے ہیں ایسے میں کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، مگر زر سے ایسے جذباتی توقع شروع میں ہو سکتی تھی، مگر اب تو حالات بہت بہتر ہو چکے تھے۔ ابو اور چچا کے درمیان اس کے ایگزامز کے فوراً بعد رخصتی کا معاملہ کنفرم تھا۔ کیا اس نے اس بات پر ریئیکٹ کیا ہے؟ نوشی بتا رہی تھی کہ لاسٹ وزٹ جب تم کراچی سے آئے تھے تو چچا کے ہاں ٹھہرے تھے۔ سمیان نے الجھ کر عثمان کو دیکھا۔ زرش نے نوشی سے ہو سکتا ہے ذکر کیا ہو، اور نوشی نے اب عثمان سے۔ ایسی کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے نوشی کو غلط فہمی ہوئی ہو۔ 1.5 ہفتے پہلے میں یہاں آیا تھا، تب یہ ری ایکشن کرتی۔ نوشی تو یہ بھی بتا رہی تھی کہ وہ تم سے امی کی کال کا کہا سے ناراض تھی۔ ناراض ہونے اور ایسی جذباتی حرکت سر انجام دینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یار کچھ تو وجہ بنی ہے نا، تو یہ آپ زرش سے پوچھیں، وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ ہماری کسی بھی قسم کے سوال اور جواب کی متحمل ہو۔ پھر چچی نے بھی سختی سے تاکید کی تھی کہ اس سے وجہ نہ پوچھی جائے، وہ میڈیسن کے ہی زیر اثر ہے، ابھی تک ہماری موجودگی میں تھوڑی دیر ہی ہوش اور حواس میں رہی تھی، ہسپتال آ گیا تھا۔ عثمان نے خاموشی بہتر سمجھی تھی۔ وہ دونوں اکٹھے ہی اندر آئے تھے اور ابھی بھی غنودی میں تھے۔ سمیان کے اندر ملال کے بادل گہرے ہونے لگے۔ زباریہ کے علاوہ نوشی اور پھپھو تھی۔ پھپھو تو ایک طرف صوفے پر بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ عثمان بھائی کچھ دیر ٹھہرے تھے، پھر بھابھی کو لے کر چلے گئے تھے۔ یہ کب سے اس حالت میں ہے؟ کچھ دیر گزری تو نوشی نے پوچھا، انہیں ابھی آدھا گھنٹہ ہی ہوا ہے، ڈاکٹرز کیا کہہ رہے تھے؟ پائنٹی پر کی فائل اٹھا کر دیکھتے ہیں نوشی سے پوچھا۔ ڈاکٹرز اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں، بس کلائی کا زخم ہی گہرائی سے مندمل ہونے میں چند دن لگیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کلائی کے علاوہ کہیں اور زخم نہیں۔ ویسے
سمیان بھائی آپ کو کیا لگتا ہے زرش نے ایسا کیوں کیا؟ بتاتے بتاتے ایک دم سوال کیا تھا۔ سمیان نے لب پینچ لی۔ یہ تو تم اس سے پوچھنا۔ اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو نوشی چاند بال سمیان احمد کو دیکھ گئی اور پھر گہری سانس خارج کرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ذرا باہر کا چکر لگاؤں، ویسے ماما پہنچنے والی ہوں گی۔ عفان نے بھی فون کیا تھا، کہہ رہے تھے کہ واپسی پر لیتے جائیں گے۔ ویسے آپ آج رکیں گے ادھر ہی یا پھر؟ سلمان نے پھپھو کو دیکھا، وہ تلاوت ختم کر کے قرآن پاک بند کر چکی تھی۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، میں اور پھپھو ادھر ہی ہیں فی الحال۔ ویسے پھپھو آج رات رکیں گی یا گھر جائیں گی؟ سلمان نے پھر سے پوچھا تو انہوں نے قرآن دوائیوں کی ٹیبل کے ایک جانب رکھ کر سلمان کو دیکھا۔ وقار چکر لگائے گا، گھر چلی جاؤں گی۔ ویٹنگ روم کے علاوہ کہیں رات گزارنے کا انتظام ہی نہیں، ہاں الجھوں گی۔ ماشاءاللہ اب یہ بہتر ہے، اللہ مکمل صحت سے نوازے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر زرش پر پھونک مار کر سلمان کو تفصیلی جواب دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شائستہ بیگم اور سعود احمد چلے آئے تھے اور پھر کچھ دیر کے بعد عفان بھائی اور وقار بھی۔ شائستہ بیگم تو کھانا لے کر آئی تھی۔ کھانے کے کچھ دیر بعد پھپھو اور وقار چلے گئے تھے۔ عفان اور نوشی بھی جانے کو تیار تھے۔ آپ دونوں گھر جا کر آرام کریں، میں ادھر ہی ہوں۔ سمیان نے چچا چچی کو کہا تھا۔ ماما بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، کل ساری رات آپ پریشان جاگتے رہے تھے، پھر یہاں سونے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس کمرے میں سوائے ایک صوفے اور کرسی کچھ نہیں ہے۔ گھر جا کر آرام کرے۔ نوشی کو بھی سمیان کے رائے سے اتفاق تھا۔ گھر جا کر نیند کہاں آئے گی، ذہن تو اسی طرف لگا رہے گا۔ اپنے پاپا کو کہو یہ چلے جائیں، ویسے بھی انہیں آرام کی اشد ضرورت ہے، بی پی نارمل نہیں ہے ان کا۔ انہوں نے شوہر کو دیکھا جو ایک رات میں ہی ہاتھ سے بیمار لگ رہے تھے۔ آپ دونوں کو آرام کی ضرورت ہے، ادھر کی فکر نہ کریں، میں ادھر ہی ہوں۔ پھر ظفر بھی نائٹ ڈیوٹی پر ہے، چکر لگاتا رہے گا، فون پر آپ سے رابطہ رکھوں گا۔ آپ نوشی وغیرہ کے ساتھ ہی چلے جائیے، یہ گھر چھوڑ دیں گے۔ شائستہ نے شوہر کو دیکھا تو انہوں نے سارا اسپات میں ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، فون کرتے رہنا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر زرش کی پیشانی چومی تھی۔ کوئی مسئلہ ہو تو ضرور فون کر دینا۔ نیند تو آئے گی نہیں، دل تو بس اس میں اٹکا ہوا ہے۔ ان کی آواز بڑھانے لگی تھی تو انہوں نے فوراً خود کو سنبھالا۔ پھر کچھ دیر بعد عفان اور نوشی کے ہمراہ وہ رخصت ہو گئے تھے۔ ان کے رخصت کر کے سمیان صوفے پر جا بیٹھا۔ نظریں خود سے بھی بے خبر چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ سمیان کے اندر بڑی عجیب سی ہلچل ہونے لگی تھی۔ پرسوں کی رات بار بار یاد آنے لگی تو اس بے خبر وجود کی جذباتیت کا احساس جرم دل کے اندر ادھم مچانے لگا۔ وہ اگر اس بستر پر تھی تو اذیت ادھر بھی کم نہ تھی، بس فرق یہ تھا وہ سنویر نازک سے حوصلہ ہار گئی تھی اور ادھر اپنے غلط رویے کا احساس جرم مجرم ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اپنے آپ کو بہلانے کو سمیان احمد نے کمرے میں موجود اخبار اٹھا لیا تھا۔ نیند اب آئی نہیں تھی، کوئی دوسرا بیڈ بھی نہیں، ایک صوفہ اور بستر کے قریب پڑی کرسی پر ہی گزارا کرنا تھا۔ ماما سمیان ایک دم چونکا تھا، فوراً اخبار صوفے پر رکھتے اس کے قریب چلایا تھا۔ زرش سمیان نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو اس نے فوراً پلکیں وا کی تھی۔ آپ اس کے لب پھڑ پھڑا کر رہ گئے تھے۔ ایک دو پل یک تک دیکھتی رہی، پھر جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی، پھر اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے اس حالت تک پہنچانے کے ذمہ دار سامنے کھڑا یہ شخص تھا کہ احساس اتنا تکلیف دیکھا تھا کہ اس نے ایک دم پلکیں موند لی تھی۔ زرش کیسی ہو؟ ہوش میں آنے کے بعد اس کا ذہن صرف اسی ایک آواز کی بازگشت میں الجھا رہا۔ اور اب کس قدر اذیت دی تھی اس شخص نے جس پر سب سے بڑھ کر اعتماد کیا۔ دنیا کچھ بھی کہتی مگر اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ زندگی کے کسی موڑ پر یہ شخص اس پر انگلی اٹھانے والوں میں سے شامل ہوگا۔ اسے ایک دم اپنے سلگتے رخسار کی اذیت اور تکلیف یاد آئی۔ سمیان احمد نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ اسے وہ لمحے یاد آئے جب بے حد جذباتیت کا شکار ہوتے اس نے اس کا خوبصورت نازک سا گفٹ توڑا تھا، پھولوں کی پتیوں کو مسل ڈالا تھا، مگر جنون کم ہی نہیں ہوا تھا۔ بلکہ کانچ کا ٹکڑا پکڑتے اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ اندازہ تو تب ہوا جب تکلیف اور اذیت سے بے حال ہونے پر اس نے بارہا اس شخص کو پکارا تھا۔ اس وقت دل سے کیسی حسرتیں جاگی تھی، دل کیسے کیسے نہیں تڑپا تھا۔ جو آنکھوں میں اندھیرا چھاتا جا رہا تھا، اس کے دل و دماغ میں اس شخص کا ہر نقش واضح ہوتا جا رہا تھا اور پھر سب کچھ دھندلا گیا تھا۔ وہ اب اس کے قلب سے آنکھیں کھول کر سمیان احمد کو دیکھا، شرمندہ سا چہرہ، بینچے لب، کیسے اس کے رخساروں پر بہتے آنسو کو صاف کیا جا رہا تھا۔ زرش کو لگا یہ لمس کرنٹ بن کر اس کے جسم میں دوڑ گیا ہے۔ سوری سمیان اس کے پاس ہی بستر کے کنارے بیٹھ گیا تھا۔ میں جانتا ہوں میرے لفظ تمہارے درد کا مداوا نہیں کر سکتے، مگر پھر بھی میں شرمندہ ہوں۔ میں نے تم پر شک نہیں کیا تھا، بھلا کوئی اپنی ذات، اپنی روح، اپنے جسم کے کسی حصے پر بھی شک کر سکتا ہے؟ مجھے بس وقتی غصہ آیا تھا، تمہارے الفاظ نے تکلیف دی تھی، تمہاری تذلیل کرنا یا تمہیں ہرٹ کرنا کبھی مقصد نہ تھا۔
خدا گواہ ہے میں تم پر ہاتھ اٹھا کر خود بھی پچھتایا تھا۔ تم نے اس نام نہاد رشتے کو ختم کرنے کی بات کی تھی۔ مجھے لگا کسی نے کھولتا ہوا پانی مجھ پر انڈیل دیا ہو۔ بس ایک پل لگا تھا، حواس کھونے میں تم پر ہاتھ اٹھا کر میں خود اذیت کی بٹی میں پل پل جلا ہوں۔ تمہاری بے اعتبار نگاہیں، بے یقین لہجہ مجھے احساس شرمندگی سے دوچار کر گیا تھا، اور پھر تم نے جو کیا، جو گلہ تھا مجھ سے تھا، مجھے کہتی خود کو کیوں اذیت دی تم نے؟ کوئی ایسے بھی کہتا ہے اپنی جان پر کھیلنا اتنا آسان تھا؟ ہم لوگ کیسے جیتے اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ سوچا تھا تم نے؟ ایما جذبوں کی مانند لہجہ پھوار کی مانند برسا تھا۔ زرش بے یقین ہی دیکھ رہی تھی۔ سمیان احمد کے لہجے نے جس جادوئی انداز میں اثر کیا تھا وہ تو پلک جھپکنا ہی بھول گئی تھی۔ آنسو ٹھٹر گئے تھے۔ میں کوئی بہت اعلیٰ اور عرفہ شخصی نہیں ہوں، ایک عام انسان ہوں۔ تمہاری گفتگو نے وقتی طور پر دل و دماغ پر اثر کیا تھا، مگر ذہن کے کسی بھی گوشے میں یہ نہیں تھا کہ میں تم پر شک کر رہا ہوں۔ مجھے تم پر اتنا ہی اعتبار ہے جتنا کہ خود پر، بلکہ اپنے آپ سے بھی بڑھ کر۔ اس زرش ساکت سی دیکھے جا رہی تھی۔ پرسوں رات میں جس سمیان احمد سے واسطہ پڑا تھا، تو پھر وہ کون شخص تھا جس سے وہ برسوں سے آشنا تھی، جس کی وہ دیوانی تھی، جو اس کو کانچ کی طرح سنبھال کر رکھنے والا تھا، جو اس کے احساسات اور جذبات کی بھی ایسے ہی حفاظت کرتا تھا کہ گویا کانچ ہو، ذرا سی ٹھین سے بکھر نہ جائے۔ اور اب زرش کو لگا وہ پہلے ہوا میں تھی، اب جاگی ہے، گویا درمیان میں کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ سمیان احمد اس سے ملنے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سرخ پھولوں کا خوبصورت بکے تھا، ساتھ میں ایک خوبصورت گفٹ تھا، اور وہ سمیان کو دیکھ کر کتنا حیران ہوئی تھی۔ اس کا دل لرزا تھا۔ اب سمیان احمد کچھ کہہ رہا تھا، شاید اپنی والہانہ محبت کا اظہار، یا پھر زرش نے دھیان دینا چاہا، مگر لگا کہ جھٹکا پہلے سے زیادہ شدید ہے۔ ایک پل کو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا، حواس کھو گئے تھے۔ سمیان اسے نہیں پتا تھا کہ وہ ہوش و حواس میں ہے یا نہیں، بس وہ خود کو ایک دم سمیان کے سامنے بکھرنے سے نہ روک پائی تھی۔ عثمان احمد نے زباریہ بائی کے ہمراہ واپس جانے کی بات کی تو سعید احمد نے شام تک روک لیا تھا۔ انہیں ولید والے پرپوزل کے متعلق ان سے ڈسکشن کرنا تھا۔ اگلی صبح سمیان بھی گھر آیا تھا۔ لوہار کے کھانے کے بعد انہوں نے عثمان، سمیان اور زباریہ بابی کو پاس بٹھا کر وہ ذکر چھیڑ دیا تھا جس کی وجہ سے سمیان صاحب کچھ چھوڑ چھاڑ فوراً کراچی آیا تھا، مگر زرش کی وجہ سے اس طرف دھیان ہی نہیں آیا کہ وہ کس کام سے جہاں آیا تھا۔ ابو میں سمجھتا ہوں یہ سب قبل از وقت ہے، آپ کا فیصلہ یقیناً اہم ہوگا۔ آپ نے کبھی ہمارے لیے غلط نہیں چاہا، اور وہ لڑکا ولید بے شک بہت اچھا، مگر میں نہیں سمجھتا کہ فرا کے لیے اتنا بڑا فیصلہ یوں عجلت میں کیا جائے۔ ہم کچھ عرصہ انتظار کر سکتے ہیں۔ سمیان نے فوراً کہا تھا، مگر میں انتظار کرنے کے قطعی حق میں نہیں ہوں۔ ولید بہت اچھا لڑکا ہے، میں فرا کے فرض سے جلد از جلد سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں ان لوگوں کو کب باقاعدہ اپنے گھر انوائٹ کروں؟ جب آپ سب طے کیے ہوئے ہیں تو ہم لوگوں سے پوچھنے کی فارمیلٹی بھی کیوں کر رہے ہیں؟ جو جی میں آتا ہے کرے، یہی روٹین امی نے اپنا رکھی ہے۔ اور اب آپ نے؟ سمیان ایک دم تلخ ہوا تھا، ٹیمپرامنٹ فوراً لوز کیا تھا، ورنہ یوں پل میں آؤٹ ہو جانا فطرت نہ تھی، شاید اندرونی ڈپریشن تھا، یا پھر سعید احمد اور عثمان دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ویسے بھی فرا آپ کی بیٹی ہے اور آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، پھر ہم سے مشورہ کرنے کی زحمت کیوں؟ عثمان کے لب و لہجے پر بائی نے بھی بغور دیکھا۔ سمیان یہ کس انداز میں بات کر رہے ہو؟ سمیان احمد کا اکھڑا لہجہ انہیں فوراً ٹوکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہیں سمیان کو فوراً احساس ہوا تو اگلے ہی بال معذرت کاری، مگر چہرے کے تنے اعصاب نارمل نہیں ہوئے تھے۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی، حلفشار اندرونی تھا یا بیرونی؟ زباریہ بابی اندازہ نہ کر پائی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم اس رشتے پر اعتراض کیا ہے؟ اعتراض کی توقع مجھے جہاں تھی وہاں کوئی رد عمل نہیں ہوا۔ ان کا اشارہ طاہرہ بیگم کی طرف تھا، اور تم بغیر وجہ کے اعتراض کر رہے ہو۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں کیوں انکار کر رہا ہوں، اور وجہ بھی کوئی غیر معمولی نہیں ہے۔ عثمان نے ہاتھ سے تعجب سے سمیان کو دیکھا۔ سعید احمد بھی ایک پل کو چپ رہ گئے تھے۔ میں فرا کو آپ جیسی یا اپنے جیسی نامکمل محرومیوں سے بڑی لائف نہیں دینا چاہتا۔ ہماری ایک ہی اکلوتی بہن ہے، اسے اپنی خوشیوں کی ہر طرح کے تحفظات کا حق حاصل ہے۔ فرا تمہاری بہن ہی نہیں، میری بیٹی بھی ہے، مجھ سے زیادہ تم لوگوں کو اس کی خوشیوں کا احساس نہیں ہوگا۔ انہوں نے غصے سے سمیان کو دیکھا، اندر سے حیرت زدہ بھی تھے کہ اچانک یہ سمیان کو ہو کیا گیا ہے۔ عثمان بھائی، آپ ہی ابو کو کچھ سمجھائیے پلیز بھائی، آپ تو ہر بات سے باخبر ہیں، آپ ہی کچھ کہیں۔ سمیان نے دونوں خاموش بیٹھے میاں بیوی کو بھی گھسیٹا تھا۔ سمیان میں بھلا کیا کہوں؟ سعید
یہاں پاکستان میں ہوتا یا پھوپھو وغیرہ کی طرف سے کوئی رد عمل ہوتا تو میں کوئی بات بھی کرتی۔ بابی نے سمیان کو دیکھتے ہوئے کہا تو سعید احمد چونکے کیا مطلب، یہاں سعد کا کیا ذکر ہے؟ اگر تم فرح کی ذات کے پچھلے حوالوں کی وجہ سے سعد کے ساتھ نتھی کرنا چاہتے ہو تو سمیان میں ایسا بھی نہیں چاہوں گا۔ اگر حالات و واقعات اس قدر جلدی تبدیل نہ ہوتے تو شاید کچھ گنجائش نکل آتی۔ سعد زرش کو چھوڑ کر گیا ہے، اس کے بارے میں اب بھی اگر کچھ سوچوں تو پھر زرش مسعود اور شائستہ لوگوں کے جذبات سے کھیلنے والی بات ہے۔ بے شک سعد لاکھ اپنا ہے، مگر یہ بات بھی تو بلائی نہیں جا سکتی کہ وہ شادی کے قریب اتنے نازک حالات میں فرار ہوا تھا۔ سمیان نے لب بھیج لیے۔ ابو جان، اگر پھوپھو لوگ ایسا کوئی خیال اب بھی رکھتے ہیں تو مذائقہ تو کوئی نہیں۔ وحید الدین انکل کی نیکی سے پھوپھو کی فیملی لاکھ درجے بہتر ہے اور سعد کے بارے میں ہر طرح کی گارنٹی ہے۔ ان بھائی نے بھی گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ نہیں عثمان، تمہاری سمیان کی بات کے بعد میں اب فرح کی ذات کو کوئی متنازع قصہ نہیں بنانا چاہتا۔ لڑکیوں کے معاملات بہت نازک ہوتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کے بارے میں کوئی کچھ کہے۔ سمیان کیوں زور دے رہا ہے؟ میں اتنا نہیں سمجھ رہا، مگر اب سعد کے بارے میں سوچنے کی بھی گنجائش نہیں بچی۔ بڑے تحمل سے انہوں نے رد کیا تھا، بلکہ اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ سمیان احمد کو لگا جیسے انہوں نے انتہائی فیصلہ سنا دیا ہو۔ سعد کے بارے میں گنجائش نہیں بچی، مگر فرح کے بارے میں تو نکالی جا سکتی ہے نا۔ سمیان کے انداز بڑی زبردست تحریک برپا ہوئی تھی۔ سمیان کے الفاظ ہی ایسے تھے کہ وہاں کمرے میں موجود ہر شخص ایک پل کو خاموش رہ گیا تھا۔ سمیان، تمہیں اندازہ ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کس کے متعلق کہہ رہی ہو؟ انہوں نے کچھ توقف کے بعد بڑی خفگی سے سمیان کو دیکھا تھا۔ جی بہت اچھی طرح۔ سمیان احمد نے فوراً سر ہلایا تھا۔ آپ فرح کی اور میری اٹیچمنٹ سے بے خبر نہیں ہیں۔ اس کے اس قدر قریب کوئی بھی نہیں رہا، حتیٰ کہ زرش بھی نہیں۔ سمیان کا انداز بڑا سنجیدہ تھا۔ سعید احمد کے چہرے پر تفکر کے اثرات نمایاں ہوئے تھے۔ آپا کے بار بار زور دینے اور سعد کی شادی سے فرار۔ نہیں یہ تو سمجھا دیا تھا کہ سعد کیوں بھاگا ہے، مگر فرح کی ذات بھی انوالو ہوگی، انہیں گمان نہ تھا۔ ابو جی، سعد صرف فرح کے لیے یہاں سے گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تب حالات کچھ ایسے تھے کہ اس نے جو بھی قدم اٹھایا مگر اس کی نیک نیتی شامل تھی اس میں۔ ہم اس ماڈل الزام نہیں ٹھہرا سکتے کہ اس کی ذات کو ہائی لائٹ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ سعد سے میرا رابطہ ہے مسلسل۔ بے شک پھوپھو لوگ ابھی ناراض ہیں، مگر حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ آپ کی مجبور کرنے والی صحیح، مگر میں نے اس شادی کو نیک نیتی اور دل سے قبول کیا تھا۔ ٹھیک ہے، زرش نے حالات کے مطابق فیصلہ کیا، مگر آپ بھی سعد کے اس تعامل نامہ احسان سے انکاری نہیں ہوں گے۔ اگر سعد یہ قدم نہ اٹھاتا تو آج حالات یہ بھی نہ ہوتے۔ سمیان خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں اس رشتے کے حق میں نہیں ہوں۔ ہم کچھ عرصہ انتظار کر سکتے ہیں۔ پھوپھو لوگوں کے ساتھ سے ناراضگی ہمیشہ تو نہیں ہوگی۔ مجھے صرف فرح کے جذبات کا احساس ہے۔ آپ بھی ضرور سوچیے گا، اگر میں نے کسی بھی معاملے میں گستاخی کی تو اس کے لیے معذرت کہ بہرحال اس قصے پر میں کچھ تلخ ضرور ہوا ہوں۔ سمیان نے سب پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی تھی اور پھر کمرے سے باہر کا رخ اختیار کیا تھا۔ سعید احمد نے خالی آنکھوں سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ عثمان احمد اور زباریہ بابی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بلا بیچ لیا۔ نہ جانے اب سعید احمد کیا فیصلہ کرنے والے تھے۔ اگلے 2-3 دن لگے تھے اسے صحت یاب ہونے میں۔ جسمانی طور پر کمزوری پر قابو پایا گیا تو کلائی کا زخم کچھ بہتر ہوا تھا۔ 5ویں دن اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ 5 دن بعد اس کا پہلا پیپر تھا۔ زرش نے قدم کیوں اٹھایا؟ سبھی بے خبر تھے۔ زرش گمسم ہی رہی تھی، صرف ٹھیک ہوں یا چاند جملوں کے علاوہ وہ کسی سے بات چیت نہیں کرتی تھی۔ شائستہ بیگم اسے دیکھتی تو دل کھولتا تھا۔ یہ 5 دن سمیان نے اس کے پاس ہسپتال میں گزارے تھے اور زرش کا سمیان کی موجودگی میں ہر وقت آنکھیں بند کیے پڑے رہنا شائستہ بیگم کے اندر بہت سے سوال جگا گیا تھا، مگر نہ ہی وہ زرش سے پوچھنے کا رسک لے سکتی تھی، نہ ہی سمیان احمد سے۔ مگر وہ محسوس کر چکی تھی کہ زرش کی اس انتہائی جذباتی حرکت کے پیچھے سمیان احمد کا کوئی رد عمل ہی ہے۔ مگر کیا؟ سمیان نے زرش کے گھر شفٹ ہونے پر کچھ ریلیکس محسوس کیا تھا۔ اسلام آباد کے کئی کام اٹکے ہوئے تھے۔ سمیان فوراً روانہ ہوا تھا۔ وہاں تو دن لگے تھے۔ کچھ مصروفیت ایسی تھی کہ صرف 1-2 بار ہی کال کر کے چچی سے زرش کی خیریت دریافت کی۔ ادھر سے فراغت ملتے ہی سمیان واپس کراچی آیا تھا۔ دل و دماغ تو اسی جذباتی لڑکی میں اٹکا ہوا تھا۔ اس رات وہ صرف ان کے سامنے ٹور کر روئی ہی تھی۔ اس کا رونا ایسا تھا کہ سمیان کو ندامت نے آ لیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ مسلسل سمیان کو نظر انداز کر رہی تھی۔ گمسم چپ چاپ سب کے سامنے تھی۔ گھر جا کر فریش ہو کر سمیان چچا کے ہاں چلا گیا تھا۔ شام کا وقت تھا، سبھی لانچ میں تھے سوائے زرش کے۔ نوشی ادھر ہی تھی، چند پر سمیان سب کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ زرش کدھر ہے؟ نوشی سے پوچھا۔ کمرے میں دیکھتا ہوں۔ سمیان خود ہی اٹھ گیا تھا۔ شائستہ نے خاموشی سے سمیان کو جاتے دیکھا۔ زرش تو کمرے میں بند بالکل ہی چپ چاپ ہو گئی تھی۔
عید کرنے والے بھی اس کی خاموشی صاف محسوس کر رہے تھے۔ وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا، اب اس کا حال سنائے کیا؟ کوئی مہر نہیں، کوئی کہانی، پھر سچا شعر سنائے کیا؟ سمیع کے قدم دروازے کی دہلیز پر ہی اٹک گئے تھے۔ وہ کمپیوٹر کے سامنے ریوالونگ چیئر پر بیٹھی بظاہر اسکرین پر نظر گاڑے، مگر وہ دراصل اپنے وجود سے بے خبر تھی۔ اس کی آنکھوں کی دمکتی چمکتی لہروں کی روشنی مان پڑ چکی تھی۔ بے حس انداز میں وہ صرف سامنے دیکھ رہی تھی۔ دھیمی آواز میں بجتا میوزک بھی شاید اس کی توجہ اپنی طرف مبذول نہ کرا پایا تھا۔ ایک آگ غم تنہائی کی جو سارے بدن میں پھیل گئی۔ جب جسم ہی سہارا جلتا ہو تو دامنے دل کو بچائیں کیا؟ وہ عشق جو ہم سے روٹھ گیا، اب اس کا حال بتائیں کیا؟ سمیع کو لگا جیسے وہ اپنے ہول میں سمٹ گئی ہے، اپنی ذات کے گنبد میں قید لمحہ با لمحہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بے پرواہی سے دوپٹہ کندھے پر تھا، پیلے لباس میں کرتی کی پشت سے سر ٹکائے وہ زرد سرسوں کا پھول لگ رہی تھی۔ سنہری ریشمی بال سر پر بکھرے الجھے بے ترتیب سے انداز میں۔ سمیع نے ایک گہری سانس خارج کی تھی۔ اسے اس حال میں دیکھا دل تو لہو لہو ہو گیا تھا۔ سمیع کے ایک غیر جذباتی رویے نے اسے ایک طوفان سے آشنا کیا تھا جس کا اندازہ اب ہو رہا تھا۔ سمیع نے قدم اندر کی طرف بڑھا لیے تھے۔ وہ اپنے تصور میں اتنی مگن تھی کہ سمیع کی موجودگی بھی اثر انداز نہ ہو پائی تھی۔ زرش پکار پر ایک پل کو وہ ٹھٹکی تھی، نگاہوں کو جنبش دی تو نظریں سمیع کے چہرے پر ایک پل کو جم سی گئی تھی۔ شرمندہ افسردہ چہرہ سامنے تھا، مگر اس کا نقصان پورا نہیں ہونے والا تھا۔ اس کا اعتبار ٹوٹا تھا، اس کے اندر کی زرش کا قتل ہوا تھا۔ وہ کیسے اب دوبارہ اپنے آپ کو بحال کرتی؟ اس طرح سمیع احمد کی جذباتیت نے صرف چند الفاظ ہی ادا نہیں کیے تھے، اس کا اعتبار تھوڑا تھا۔ اس کے منہ پر صرف ایک تھپڑ ہی نہیں پڑا تھا، سمیع کی ذات پر یقین رکھنے والی زرش کا قتل ہوا تھا۔ اور اس کے بعد وہ اب کیسے جیسے اس کی آنکھیں بے تاثر ہی رہی تھی، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ سمیع کو سامنے دیکھا ہمیشہ کی طرح گھبرائی نہیں تھی، اور نہ ہی کمپیوٹر سے ڈسپلے آف کرنے کا خیال آیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ گویا وہ بے حس اور پتھر ہو چکی ہے، ہر احساس سے ہر جذبے سے بدزن۔ کیسی زرش نے نگاہیں پھیر کر کمپیوٹر کی کی بورڈ پر جما دی۔ زرش سمیع کے لیے اس کا یہ انداز بڑا اذیت ناک تھا۔ بڑے کرب سے پکارا تھا، زرش پلیز۔ سمیع نے ریوالونگ چیئر کا رخ اپنی طرف کر لیا تھا۔ وہ سر اٹھا کر سمیع کو دیکھنے لگی۔ سمیع نے پہلے کمپیوٹر آف کیا اور پھر اسے دیکھا جو اس کو دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ زرش آئی ایم سوری یار، مجھے اندازہ ہے میں نے تمہیں بڑی بری طرح ہرٹ کیا ہے، مگر یقین جانو وہ صرف وقتی کیفیت تھی، وقتی ابال تھا۔ میں نے کبھی غصے میں ایسا اظہار نہیں کیا، مگر اس وقت نہ جانے کیا ہوا تھا تم سے میں کیوں بدظن ہو سکتا ہوں؟ تم تو میری روح میں کھلنے والی کھڑکی ہو۔ اپنے آپ سے بھی کوئی ناراض ہو سکتا ہے بھلا؟ سزا دینا تھی تو مجھے دینی تھی، خطاوار تو میں تھا اور نادم بھی۔ تم پر ہاتھ اٹھایا، تمہارے اعتبار کو مجروح کیا، پلیز کچھ تو کہو، برا بلا لعنت ملامت کچھ بھی، پلیز یوں چپ نہ رہو۔ اس کی طرف جھکتے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر سمیع نے کہا تو زرش کو لگا اس کے دل پر کسی نے بارش برسا دی ہو۔ جلتا دل ایک دم فنا ہوا تھا، یا پھر جل تھا۔ اندر کا سارا کرب اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ سمیع کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں اس کے لرزتے نازک ہاتھ اس کے اندر ہلچل مچا گئے تھے۔ آپ کچھ کہنے کی کوشش میں گلابی ہونٹ لرز اٹھے تھے۔ ہاں بولو پلیز، کچھ تو بولو۔ اس کے ہاتھوں کو دباتے اپنے والہانہ پن کا مظاہرہ کرتے اکسایا تھا، اور زرش کو لگا وہ اندر سے بالکل ٹوٹ گیا ہے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، بکھرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی ذات بڑی شکست سے دوچار تھی، اور وہ اپنی شکست کا ماتم سمیع کے سامنے تو قطعی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر خود پر بس کہاں تھا؟ سمیع کی آواز نے اس کے سب سوئے جذبوں کو جگا ڈالا تھا۔ وہ تو مر کر جی گئی تھی۔ آپ آنکھوں سے شدت سے آنسو بہہ نکلے تھے، اور پھر وہ خود پابند نہیں باندھ سکی تھی۔ وہ بڑی کمزور اور عام سی لڑکی ہی تو تھی، جس سے کیسے خود کو سنبھالتی؟ پھول پھول کر رو دی۔ سمیع نے کرب سے ہونٹ کاٹ لیے، قالین کے ایک طرف رکھے کشن کو کھینچ کر اس پر بیٹھتی اس کا بازو بھی کھینچ کر خود میں سمیٹ لیا تھا۔ سمیع کا گریباں گرم آنسو سے تر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ تو ہر طرح کے احساسات سے بے خبر صرف اپنی شکست کا ماتم کر رہی تھی۔ سمیع کے دل پر جو قیامت برپا تھی اس کا اندازہ اسے نہ تھا۔ آپ نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا، مجھ پر شک کرتے ہاتھ اٹھاتے میرے دل میں اپنی محبت کی کونپلی نوچ ڈالی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ میرا اعتبار ریزہ کر ڈالا۔ بہت سا رونے کے بعد ایک دم سمیع کے سینے سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ سر نواز فاروق تھے۔ مجھے نہیں پتا انہوں نے ایسا کیوں کیا، مگر انہوں نے اپنا پرپوزل دیا تھا۔ وہ میرے بارے میں بے خبر تھے، اور جب انہیں علم ہوا تو انہوں نے اس رات معذرت کرنے کو فون کیا تھا۔ میں نے تو وہ آڑے الفاظ سے مذاق میں کہے تھے، اور آپ نے مجھے غلط سمجھا۔ نہیں باخدا نہیں، وقتی طور پر سے وہ غصہ تھا، مگر ایسی بات قطعی نہ تھی۔ سمیع نے فوراً اسے اپنے جملوں کا اعتبار سونپنا چاہا تھا، مگر وہ تو
بے یقین تھی. آپ نے مجھ پر ہاتھ بھی تو اٹھایا تھا. سمیع کی سنگین غلطی سامنے تھی. پاگل پن تھا میرا. بحث تمہارے الفاظ نے غصہ دلا دیا تھا. تم نے تعلق ختم کرنے کی بات کی تھی اور مجھے غصہ آ گیا تھا. بھلا میں ایسا کبھی کر سکتا ہوں؟ میں نے تو تمہیں ابھی مکمل طور پر پایا بھی نہیں. پھر کھونے کی جسارت کیسے کر لوں؟ بھلا کوئی اپنی مرضی سے اپنے جسم سے اپنی روح کو نکالنے دیتا ہے؟ وہ زرش کو ایک دم لگا اس کے دل و دماغ میں چھائی قہر سمٹنے لگی ہو. جسے سمیع نے جھک کر بڑی محبت نرمی سے اس کے رخسار پر بکھرے تمام آنسو چون لیے تھے. مجھے تو فوراً ندامت کے احساس نے آ لیا. رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا. مگر تم نے ایسا کیوں کیا؟ اگر واقعی تمہیں کچھ ہو جاتا تو کوئی یوں بھی کرتا ہے؟ سمیع نے بڑی نرمی سے اس کا بایاں بازو تھاما تھا. وہ سسکی. میں نے اگر غصے میں تعلق توڑنے کی بات کی تھی تو آپ غصے میں نہ آتے، سامنے سے ہٹ جاتے، بعد میں بات کلیئر کر لیتے. مگر آپ کے جانے کے بعد لگا اب کچھ بھی باقی نہ رہا. میرا آپ سے بچپن کا ساتھ ہے. آپ کا وہ رویہ رہ کر دکھ میں مبتلا کرتا رہا اور اس وقت تو دل چاہ رہا تھا کہ سانس ابھی بند ہو جائے یا پھر بیٹھے بیٹھے موت آ جائے. سمیع کے اندر پھر سے ملال بکھرنے لگا. زندگی میں پہلی دفعہ اس قدر جذباتی پن کا مظاہرہ کیا تھا اور اس کا خمیازہ بھی بھگت لیا تھا. ہمیشہ اپنے احساسات اور جذبات پر مکمل کنٹرول رہا تھا. نہایت ٹھنڈے اور دھیمے مزاج کا مالک ہونے کے باوجود اس وقت نہ جانے کیوں اپنے ہی جذباتی کیفیت کا شکار ہوتا چلا گیا تھا. آپ وعدہ کریں مجھ سے آپ آئندہ مجھ سے کوئی بات نہیں کریں گے؟ مجھ پر مکمل اعتبار کریں گے. میں سب کی بے اعتباری سہ سکتی ہوں مگر آپ کی نہیں. وعدہ کریں مجھ سے. اس کے تو یقین اور اعتماد کی دھجیاں بکھری تھی. کیسے ایک دم سنبھل جاتی. اس کا ذہن تو صرف ایک نقطے پر جم گیا تھا. گویا زرش میرا مقصد وہ سب نہیں تھا. تم سمجھنے کی کوشش کرو یار. میں بھلا کیوں بے یقینی یا بے اعتباری کا مظاہرہ کروں؟ کوئی اپنی ذات سے بھی بے اعتبار ہوا کیا؟ سمیع کی وہی یقین دہانیاں تھے، وہی اول روز والے انداز سے. زرش نے سر اٹھایا. زرش نے سر اٹھا کر دیکھا. جو گزر گیا وہ پھر کیا تھا؟ سمیع نے اس کی آنکھوں کے تاثر کو پڑھا تو اندر کا ملال بڑھنے لگا. زرش لاکھ بدظن اور ناراض سے ہی مگر اس طرح کی بے یقینی سمیع احمد کے معاملے میں اس نے کبھی نہیں دکھائی تھی. یہ نظر کا دھوکہ نہیں ہے زرش. یقین کرو مجھ پر. ہمارا آج کا ساتھ نہیں برسوں کا ساتھ ہے. غصہ اور جذباتیت ایک طرف مگر میں تم پر بے اعتباری کا مظاہرہ کرنے کا خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا. سمیع کے انداز میں ملال بکھرتا چلا گیا تھا. اپنے رویے پر، اپنی گزشتہ غلطی پر. اس وقت زرش کو اپنے دل کی کیفیت بتانا دنیا جہاں کا مشکل امر محسوس ہوا تھا.